السلام علیکم دوستو۔ آج ہم آپ کو ایک جو ہے کیس لا کی پورا جو ہے وہ سمجھاتے ہیں اور اس کی تفصیلی جو ہے وہ ڈسکشن کرتے ہیں۔ ایکچولی میں کیس لا جو ہے نا آپ کو وہ اس وجہ سے بھی دیتا ہوں تاکہ آپ کو اگر کسی موڑ پہ ان چیزوں کی ضرورت پڑے تو آپ یہاں سے کیس لا لیں اور کسی بھی عدالت میں اس کو پیش کر سکتے ہیں۔ تو اکارڈنگ ٹو لا جو ہے وہ سپریم کورٹ کا جو کیس ہے یہ پاکستان کی ہر عدالت کے لیے قابل پابندی ہے، یعنی مسٹ ہے کہ وہ اس پہ عمل کرے۔ اور یہ ہائی کورٹ ہو چاہے لوور کورٹس ہوں، سیشن کورٹ ہو، ان سب کے لیے جو ہے وہ سپریم کورٹ کے کیس لا کی پابندی بہت ہی ضروری ہوتی ہے۔ تو آئیے آج اس بات پہ تھوڑا سا ڈسکس کرتے ہیں۔ ایک تو اس بات کو لیتے ہیں کہ یہ کیس لا ہے 2022 SCMR، پیج ہے اس کا 1352 اور یہ سپریم کورٹ کا کیس لا ہے۔ ٹائٹل ہے اس کا مسمات کلثوم بیگم ورسز پیرانڈیتا۔ اور یہاں ایک جو سب سے اہم بات جو بتائی گئی ہے کہ یہاں ایک جو واقعہ ہے اس کا پہلے آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ایک آدمی الف سپوز جو ہے وہ فوت ہو جاتا ہے۔ فوت ہونے کے بعد جو اس کی اولاد تھی اس میں سے ایک جو ہے نا لڑکا وہ اس الف کے مرنے سے پہلے ہی مر جاتا ہے۔ تو باقی کی جو جائیداد تھی تو انہوں نے کیا کیا کہ جو الف کے وارثان تھے انہوں نے جو ان کا بیٹا ایک پہلے مر گیا تھا اس کے جو یعنی لڑکے لڑکیاں تھیں، یعنی الف کے پوتے پوتیاں اور ایک بیوہ، ان کو آؤٹ کرنے کے لیے انہوں نے گفٹ ڈیڈ جو ہے نا ایک ذیلی فرضی بنا لی اور یہ کہہ دیا کہ یہ جو الف ہے وہ ہمیں یعنی جو ریمیننگ جو ہے وہ بیٹے بیٹیاں ہیں ان کو گفٹ کر کے وہ چلا گیا ہے، یہ جو ہے نا۔ اور یہاں پہ وہ بیسیکلی وہ پوتے پوتیوں کو محروم کرنا چاہتے تھے اور اس میں یہ بھی آپشن لیا انہوں نے کہ شریعت اپیلیٹ کورٹ کا یہ فیصلہ ہے اور شریعت میں بھی ہے کہ جو پوتے پوتیاں ہیں ان کو کوئی حصہ نہیں ملے گا۔ اور سیکشن 4 مسلم فیملی لا آرڈیننس میں جو یہ بات کہی گئی ہے کہ پوتے پوتیوں کو حصہ ملے گا تو وہ انہوں نے یہ کہا کہ جی فیڈرل شریعت کورٹ نے اس کا جو فیصلہ دیا ہے اس میں اس کو نل اینڈ وائڈ قرار دیا ہے، یہ اس ایمینڈمنٹ کو سیکشن 4 کو فیڈرل شریعت کورٹ نے، اور یہ اس وجہ سے جو ہے نا اب اس پہ عمل نہیں کیا جا سکتا۔ تو اس پہ سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ لیٹسٹ دیا ہے، یہ 2022 SCMR پیج 1352۔ اس میں دیکھیں سب سے اہم بات ایک تو اسینشل انگریڈینٹس جو ہے نا یہ دیے ہیں کہ گفٹ میں 3 چیزیں بہت زیادہ ضروری ہوتی ہیں۔ کیا؟ ٹو کانسٹیٹیوٹ اے ویلڈ گفٹ اٹ از سیٹلڈ دیٹ 3 essential ingredients must exist: first, declaration of gift; second, acceptance of the gift; and third, delivery of the possession of the subject of the gift۔ یعنی اس میں جو گفٹ کے اس کو اسٹیبلش کرنے کے لیے ویلڈ گفٹ کے لیے 3 چیزیں بہت زیادہ ضروری ہوتی ہیں کہ یعنی وہ جو ہے ایک تو اس کا گفٹ کا وہ اعلان کرے، دوسرا وہ اگلا اس کو ایکسیپٹ کرے، اور تیسرا اس کا پوزیشن بھی اس کے حوالے کرے۔ اگر ان تینوں چیزوں میں سے یعنی اگر ایک چیز کا پوزیشن اگر کسی کے حوالے نہیں ہوتا تو وہ ویلڈ گفٹ نہیں ہے، اور یہ اکارڈنگ ٹو دس جو ہے نا وہ کیس لا، اور میں آپ کو اسی کی وضاحت کرنا چاہ رہا تھا۔ آگے ایک اور بات جو ہے نا انہوں نے بتائی کہ implied acceptance of the gift by the donee scope acceptance may be implied in certain circumstances, for instance by simply saying thank you or by some other act signifying acceptance such as a nod of the head۔ یہ انہوں نے کہا کہ ایکسیپٹنس آف گفٹ کے لیے یعنی جیسے زمین ہوتی ہے، اب زمین کو اٹھا کے اس کو تو نہیں دے گا، اس کو ایکسیپٹنس آف گفٹ کے لیے یہ ہے
کہ جیسے اس کے لیے انہوں نے کہا کوئی تھینک یو کہہ دیتا ہے یا اس کی ایکسیپٹنس میں سر بھی ہلا دیں تو پھر بھی یہ بھی ایکسیپٹنس آف گفٹ ہی تصور ہوگا۔ اب آگے اسی کیس میں اب یہاں سیکشن 4 جو ہے نا وہ اس کا حوالہ دیا ہے، جو ایک اہم بات ہے، یہ میں آپ کے نوٹس میں یہ بھی دینا چاہتا تھا کہ اس کو ذرا غور کریں کہ یہ اسی میں ہی یہ دیکھیں یہاں جو ہے نا یہ بات جو ہے یہ سیکشن 4 کانسٹیٹیوشن آف پاکستان آرٹیکل 203(d)(2) پروویزو انہیریٹنس، یہاں یہ لکھا گیا کہ گرینڈ چلڈرن شیئر آف سیکشن 4 آف دی مسلم فیملی لاز آرڈیننس applicability of decision of the Federal Shariat Court in the case reported as اللہ رکھا ورسز فیڈریشن آف پاکستان، یہ PLD 2000 فیڈرل شریعت کورٹ 1 پیج 1 پہ یہ رپورٹ بھی ہوا ہے فیڈرل شریعت کورٹ کا۔ بہت سے لوگ اسی کو سامنے رکھتے ہیں کہ جی فیڈرل شریعت کورٹ نے سیکشن 4 مسلم لا فیملی آرڈیننس کو ختم کر دیا تھا، اس وجہ سے پوتے پوتیاں اس میں وارث نہیں بن سکتی، جبکہ یہ غلط ہے۔ یہ حالیہ فیصلہ بھی سپریم کورٹ کا آ گیا ہے۔ آگے انہوں نے یہ لکھا ہے کہ اس فیصلے میں فیڈرل شریعت کورٹ نے اس کو ختم کیا تھا، لیکن اس سے آگے لکھتے ہیں کہ اللہ رکھا کیس which had struck down section 4 of the ordinance was challenged in an appeal filed under article 203(f) of the constitution before the Shariat Appellate Bench of the Supreme Court and leave was granted. Since the appeal is pending adjudication, the decision of the Federal Shariat Court in Allah Rakha case has not come into effect. یعنی اب اس فیڈرل شریعت کورٹ کے فیصلے کے خلاف اپیل فیڈرل شریعت بینچ سپریم کورٹ میں فائل ہو گئی، اور پھر اس وجہ سے وہاں اپیل جو ہے وہ گرانٹ ہوئی، اور اس کے بعد جو ہے لیو گرانٹ ہوئی ہے۔ ابھی اپیل اس کا فیصلہ نہیں ہوا، ابھی اپیل پینڈنگ ہے۔ 1961 کے بعد جو ہے نا جو اپیل ہوئی تھی وہ ابھی تک پینڈنگ ہے سپریم کورٹ میں، اس لیے انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی the decision of the Federal Court in Allah Rakha case has not come into effect because of second part to the proviso to clause 2 of the article 203(d) of the Constitution. Consequently, section 4 of the ordinance continues to be the subsistent law of Pakistan and shall remain so till such time that the Shariat Appellate Bench of the Supreme Court either upholds the decision of the Federal Shariat Court in the Allah Rakha case or dismisses the said appeal. کیونکہ ابھی اس کا فیصلہ کہتے ہیں سپریم کورٹ نے کیا نہیں ہے، وہ لیو جو ہے نا لیو ٹو گرانٹ اپیل جو ہے نا وہ منظور ہوئی تھی، ابھی وہ پینڈنگ ہے، اس وجہ سے فیڈرل شریعت کورٹ کا جو فیصلہ ہے وہ انفورس نہیں ہو سکتا، اور سیکشن 4 مسلم فیملی لا آرڈیننس جو ہے وہ سٹل انٹیکٹ ہے، وہ ایگزسٹ ہے، وہ ابھی تک قابل عمل ہے۔ اور یہاں اسی وجہ سے اس میں یہ اس کے اصلاح میں یہاں پہ یہ فیصلہ پھر انہی مائنرز کے حق میں کر دیا کہ سیکشن 4 انہیریٹنس مائنر ڈاٹر آف دی predeceased son purported gift deed to disentitle minor daughter of predeceased son from her share in inheritance. یعنی یہاں پہ وہ جو الف کے متوفی کے جو بقیہ بیٹے بیٹیاں تھے وہ اس کو ایکسکلوڈ کرنا چاہتے تھے، جو بے ایک سن فوت ہو گیا اس کی بچی کو اور جو بھی وارثان تھے وہ ان کو ایکسکلوڈ کرنا چاہتے تھے، لیکن سپریم کورٹ نے کہا کہ نہیں، وہ گفٹ ڈیڈ بھی انویلڈ ہے، اور یہ جو ہے نا یہاں پہ جو بقایا اس کے جو پری ڈیسیز سن تھا جو پہلے مر گیا تھا اس متوفی سے، اس کی جو اولاد ہے ان کو پورا حصہ ملے گا۔ یہاں میں پڑھ دیتا ہوں یہاں سے Consequently, on the death of the purported donor, his legal heirs would inherit his estate, including his granddaughter, plaintiff appellant herein as per section 4 of the Muslim Family Laws Ordinance. Appeal was allowed. یہ سپریم کورٹ کا لیٹسٹ فیصلہ ہے۔ آج میں نے اسی لیے آپ کو سب کو جو ہے نا اسی ٹاپک پہ بتایا تاکہ آپ کے ذہن میں آ جائے کہ اصلاح بھی آپ کے سامنے اور اس کی ذرا تفصیلی وضاحت، اور یہ آل پاکستان کی عدالتوں پہ ضروری ہے کہ وہ اس پہ عمل بھی کریں۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔